حضرت دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تھے، تمام طلباء جمع سے، پھر آگے چل کر بڑے انہیں میں خواجہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جو ان کے بعد میں جانشین خلیفہ بنے، وہ بھی دور حدیث کی طالب العلم تھے. تو سب بیعت ہو گئے، پورے دارالعلوم دیوبند کے علماء بزرگ سب آپ سے بیعت ہو. تو پتہ چلا کہ اکثر مفتی حضرات ہیں. تو مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کی مجمع سے کہا، ہاں بھائی مفتی حضرات، مفتیوں مسئلہ بتاؤ، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا، مفتیوں نے کہا جی حضرت کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں ایسے ایسے خطے میں گیا کہ لوگوں کو نماز تو وہ پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم، سورت سبحان رب العظیم، یہ نہیں آتا ہے. ایسے نماز سے غفلت ہے کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ نہیں آتا. ان سے کس طریقے سے نماز پڑھوا؟ نماز وہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اس سے محروم ہے. آپ بتائیے ان کو میں کیا کہوں، کیا پڑھے؟ مفتی بھی حیران ہو گیا، اس سوال کے کیا جواب ہے. پر میں اچھا سنو، میں نے ان کو کہا تم بس رکوع میں قیام میں چلتے بیٹھتے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، بس تمہاری نماز ہو جائے گی. ٹھیک کیا؟ اس نے کہا حضرت ٹھیک کیا، جب کچھ نہیں آتے پھر یہ بہتر ہے. فرمایا لیکن کچھ اور بھی سنو، ایسے خطے میں بھی گئے جن کی زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ بھی جاری نہیں ہوتا، وہ بھی مشکل ہو جاتا. اب کیا کہے؟ اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ایسے آگے اور کیا کہے؟ فرمایا اچھا سنو، میں نے ان کو کہا تم یہ کہو اللہ اللہ اللہ، قیام میں بھی کہو، رکوع میں بھی کہو. ٹھیک ہے؟ کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے. اللہ کچھ بھی نہیں آتا، خالی اللہ کہے اس کی بھی نماز ہو جاتی. اللہ مسجع مزین الفاظ کے محتاج نہیں. اللہ پاک انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنی تڑپ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ،